جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے، جو اپنے اندر بے شمار برکتیں لیے ہوئے حاضر ہے۔ آج جس کی 5 تاریخ ہو گئی، آج یوم ولادت امام حسین بھی ہے۔ موجودہ صورت حالات جو ملک کے چل رہے ہیں، اس کے متعلق مرکز اہل سنت جامع حضرت بلال میں ذمہ دار علماء ذوی الاحترام کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس میں اتفاق رائے سے یہ بات طے پائی تھی کہ جمعہ مبارکہ کے اندر عوام و خواص کو عظمت قرآن سے متعلق جو چند باتیں ہیں وہ پہنچا دی جائیں، تاکہ جو بھی قرآن کریم کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش، ناپاک کوششیں کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، ان کی وہ کوششیں ناکام رہ جائیں، اور یقیناً وہ ناکام ہی رہیں گے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ قرآن مقدس جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس آیت کریمہ کی، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کتنا کریم ہے لفظ حافظ۔ حقیقت میں اللہ ہی حافظ ہے، لیکن اس نے یہ اپنا لقب اپنے ان بندوں کو عطا کر دیا جو قرآن کریم کو بغیر دیکھے یاد کر لیتے، انہیں حافظ کہتے ہیں، حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ کل کتابیں جو آسمانی نازل ہوئیں وہ 104 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 100 صحائف، 4 بڑی کتابیں۔ صحائف صحیفہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابچوں، اور 4 بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل،
اور قرآن کریم۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر، انجیل سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے آقا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اسرار و رموز و حکم 100 صحائف میں نازل کیے تھے، انہیں 4 بڑی کتابوں میں جمع کر دیا۔ فرماتے جو کچھ اسرار و رموز و حکم توریت، زبور اور انجیل میں نازل فرمائے تھے پروردگار عالم نے، وہ سب کا سب قرآن مقدس کے 30 پاروں میں جمع فرما دیا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اسرار و رموز و حکم قرآن کریم کے 30 پاروں میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرمائے، وہ سب کا سب پروردگار عالم نے بسم اللہ کی با کے نقطے میں جمع فرما دیا۔ اور خود ارشاد فرماتے ہیں انا النقطہ، کہتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو میرے لکھے کو 70 اونٹ نہیں اٹھا پائیں گے، اتنی تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھ دوں گا کہ اس تفسیر کے ان اوراق کو 70 اونٹ نہیں اٹھا پائیں گے، اتنا لکھ دوں گا۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا، یعنی پورے کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا۔ کہاں پر؟ آسمان دنیا پر۔ اس کے بعد وہاں سے جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے پیغام حق کے پہنچانے کا آغاز کیا، اعلان نبوت کیا۔ یہاں بعض حضرات کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، مجھ سے بھی کئی ایک لوگوں نے سوال کیا تھا کہ حضور کو 40 سال میں نبوت ملی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت جابر نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، اللہ کے رسول آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث پاک ہے، کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا تیار بھی نہیں ہوا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کا۔ تو سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں، بلکہ وہ سید الاولین ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں۔ اعلان نبوت فرمایا، کیا فرمایا؟ اعلان نبوت فرمایا تھا 40 سال کی عمر میں، اور 63 سال کی عمر میں سرکار نے وصال فرمایا۔ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، اور سب سے آخری وحی
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلاما. یہ آیت کریمہ سب سے آخری وحی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ یک بار کی یعنی ایک وقت میں پورا قرآن نازل نہیں ہوا. جیسے جیسے سرکار کو ضرورت پیش آئی، جیسے جیسے حالات بنتے گئے، موقع اور محل کی مناسبت سے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا. قرآن کریم نازل ہوتا رہا. کب تک؟ تقریباً 23 سال تک قرآن کریم نازل ہوا. آپ حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے توجہ کی ہوگی قرآن پاک پڑھتے وقت جہاں سورت شروع ہوتی ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے. مکی صورتوں کا بھی ذکر ہے اور مدنی صورتوں کا بھی ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے. اب یہ مکی کیا ہے اور مدنی صورتیں کیا ہیں؟ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنا بھی قرآن کریم نازل ہوا وہ سب کا سب کیا کہلایا؟ مکی. کیا کہلایا؟ مکی قرآن، مکی صورتیں کہلایا. اور جو اگرچہ سرکار مکے میں رہیں یا مکے کے مضافات میں رہیں، باہر رہیں، جہاں نازل ہوا ہجرت سے پہلے تو وہ سب کا سب مکی کہلایا. اور سرکار نے جب ہجرت فرما لی یعنی مکے سے مدینہ منورہ تشریف لیا ہے تو اس کے بعد جتنا قرآن کریم نازل ہوا وہ سب کا سب مدنی کہلایا. کیا کہلایا؟ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کے ذہن میں بات آ گئی کہ قرآن جو ہے ایک ہجرت سے پہلے نازل ہوا جتنا حصہ وہ مکی کہلایا، اور بعد ہجرت وصال مبارک تک جتنا قرآن کریم نازل ہوا وہ سب کا سب مدنی کہلایا. تو یہ جیسے جیسے سرکار کو ضرورت ہوئی، معاملات طے ہوتے گئے، ویسی ویسی صورتیں اور حکایتیں نازل ہوتی. قرآن پاک جس کے اندر اسرار و رموز و حکم ہے، ایک ایسی مقدس اور بابرکت کتاب ہے جس میں انبیاء سابقین کے حالات ہیں اور سابقہ کے حالات ہیں کہ پچھلے انبیاء و مرسلین نے کیا خدمات انجام دی، اپنی قوموں تک کیسے انہوں نے پیغام پہنچایا، اور ان کی قوموں نے ان پر کیسا ظلم و ستم ڈھایا. اور جو لوگ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سرنگوں رہے، جنہوں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداریاں کی، ان پر اللہ نے کیا انعام و اکرام کی بارشیں فرمائی، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانیاں کی ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا. وہ ساری کی ساری چیزیں، ان سب چیزوں کا بیان صاف طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور صبح قیامت تک جتنے بھی اولاد آدم سے دنیا میں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، ان سب کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی و شافی
ہدی للناس فرمایا گیا۔ قرآن ایک ایسا مقدس صحیفہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ وحدہ لا شریک نے خود لیا ہے۔ پچھلی امتوں پر جو صحائف نازل ہوئے ان صحائف میں ان کی امتوں نے، ان انبیاء و مرسلین کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ان کی امتوں نے اپنی تناسانی کے لیے، اپنے عیش و عشرت اور آرام کے لیے اس میں رد و بدل کر دیا، جو احکام تھے اس میں خرد برد کر دیا۔ لیکن پوری کائنات میں یہ واحد ایک کتاب قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو ذرا یہ سوچنے کی بات ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکے؟ ہاں، یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہوگی؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرے اسلام سے خارج، کھلا ہوا کافر و مرتد ہے۔ اس سے میل جول رکھنا، اس سے تعلقات کو نبھانا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دائرے اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کے دو طریقے رکھے۔ ایک طریقہ تو مصحف شریف کا ہے، جو لکھا ہوا، چھپا ہوا پوری دنیا کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ ہندوستان کا قرآن کریم اٹھا لیں، بنگلہ دیش کا قرآن کریم اٹھا لیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک کا قرآن کریم اٹھا لیں، نہ اس میں زیر میں کہیں فرق ملے گا، نہ زبر میں کہیں فرق ملے گا، نہ اس کے نقطے میں کہیں کوئی فرق نظر آئے گا، سارے کا سارا ایک ہوگا۔ تو یہ ہے مصحف شریف، لکھا ہوا، چھپا ہوا قرآن کریم، جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، جس کے لیے فرمایا گیا ہے قرآن پاک کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت کرنا، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرماتے ہیں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ کہتے ہیں ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پورا قرآن کریم جو پڑھے گا تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ کتنا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لکھتا ہوگا۔ یہی تلاوت اگر رمضان المبارک کے اندر کر لے تو اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رفعتیں دو چند ہو جاتی ہیں۔ ایک کا 70 گنا ملتا ہے رمضان المبارک میں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں، جب ایک کا 70 ہوگا
تو 10 کا کتنا ہو گیا؟ 700 ہو گیا۔ ایک حرف کی تلاوت پر 700 نیکیاں رمضان المبارک ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پر ایک طریقہ مبارکہ ہے جو قرآن کی حفاظت کا ہے، اور یہ کب تک رہے گا؟ یہ قرب قیامت تک یہ علامت باقی رہے گی۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو قرآن کریم چھپا ہوا ہمارے پاس موجود ہے نسخوں کی شکل میں، مصحف کی شکل میں، اس کا وہ سارے کے سارے حروف مٹ جائیں گے ایک دن۔ جس دن یہ سب حروف مٹ جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار اس کی حفاظت کا جو پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے اس قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ دوسرا ذمہ، دوسرا طریقہ اس کی حفاظت کا حفاظ کے دل ہے، حفاظ کرام کے سینے ہیں۔ حافظ قرآن کی عظمت و برکت اور فضیلت کیا ہے؟ اس کی عظمت اور رفعت اور برکت قرآن کریم کے حفظ کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، یعنی جتنا قرآن کریم اسے یاد ہوگا صحت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تو قیامت کے دن جنت کے درجات میں جب جائے گا، داخل ہوگا، اس سے کہا جائے گا جتنا قرآن تجھے یاد ہے اتنا پڑھ اور جنت کے اس مقام تک پہنچ جا۔ جسے پورا قرآن کریم یاد ہوگا وہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ یہ عظمت قرآن کی وجہ سے اس حافظ قرآن کو یہ فضیلت دی گئی۔ دوسری فضیلت حافظ قرآن کی یہ ہے کہ اس کے خاندان کے، اس کے کنبے اور پریوار کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے اعمال بد کی وجہ سے، اعمال بد کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی سفارش پر ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑوں کے اندر اتنی سخت نہ ہوتی کہ وہ اسے برداشت کر سکتے، تو نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے، بالائے کرم ہے، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہم جیسے گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں، ناہنجاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کی سعادت عطا فرمائی، اور حفاظ کرام کے دلوں کے اندر وہ قرآن کریم محفوظ ہو گیا۔ حفاظ کرام کے دل اسے اٹھانے کے متحمل ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسا مقدس اور بابرکت کلام الہی جیسا قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔
یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے۔ اب سرکار نے ان کافروں کو جو قیدی تھے ان کے لیے ان کی سزا کو تجویز کرنے کے لیے مجلس شورا کو قائم کیا، مشورے کی مجلس سجائی، سرکار حکم فرما دیتے، سارے صحابہ عمل کر لیتے۔ لیکن یہاں نقطہ دیکھو اس کے اندر، سرکار نے یہ محفل کیوں سجائی؟ اس لیے سجائی تاکہ میری امت کے وہ افراد اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ کم از کم اپنے آپس میں ایک مشورہ کر لے اس لائن کے جاننے والوں سے متعلق، جس کام کو لے کر کے وہ چل رہے ہیں اس کام کے کرنے والوں کو بٹھا کر کے ایک مشورہ لے لے، اس کے نفع اور نقصان کا ایک جائزہ لے لے کہ اس کام کے کرنے میں فائدہ کیا ہے اور اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، جو نقصان ہے تو پھر اس نقصان سے بچا کیسے جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں تم مشورہ کر لو۔ حضرت علی نے انسان کی 3 حالتیں بیان کی ہیں، ایک پورا آدمی، ایک آدھا آدمی اور ایک اس کا آدمیت میں شمار ہی نہیں ہے۔ پورا آدمی کون ہے؟ پورا آدمی وہ ہے جو کسی کو اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کا اچھا مشورہ قبول کرنے کی بھی صلاحیت اپنے اندر رکھے۔ ایسا نہیں کہ اپنی بات تھوپ دے، دوسرے کی بات بھی قبول کرنے کا جذبہ رکھے۔ یہ ہے پورا آدمی۔ آدھا آدمی یا تو کسی کو اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو یا کسی سے اچھا مشورہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کے پاس، تو یہ ہے آدھا آدمی۔ اور جو نہ کسی کو اچھا مشورہ دے سکے اور نہ کسی کے اچھے مشورے پر عمل کر سکے تو وہ آدمیت میں اس کا شمار ہی نہیں ہے، انسانوں میں اس کا، عقل والوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اپنے معاملات میں مشورہ کر لو۔ تو سرکار نے بھی مشورہ فرمایا، تو صحابہ نے متفرق الگ الگ جوابات دیے۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک جواب دیا۔ کیا جواب تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں کا جو پڑھا لکھا ہے اسے معمور اس بات پر کیا جائے، مقرر اس بات پر کیا جائے کہ ہمارے درمیان جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے 10 افراد کو ان میں کا ایک ایک فرد پڑھا دے، وہی اس کے لیے فدیہ ہو جائے گا، یا کچھ مال دے کر کے اپنی جان کو آزاد کرا لے، اس لیے کہ ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، مال کی ضرورت ہے، لہذا یہ فدیہ دے اور اپنی جان کو آزاد کر لے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا، کیا مشورہ دیا تھا؟ جب حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے رشتہ دار جو قیدیوں میں ہیں وہ مجھے دے دے، ابو بکر کے ابو بکر کو دے، عثمان کے عثمان کو دے، اور علی کے علی کو دے، اور باقی جن جن صحابہ کے رشتہ دار اس میں موجود ہیں ان کے حوالے ان کو کر دیا جائے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تلوار نکال کر ان کی گردن یہ کہہ کر کے مار دی جائے کہ جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سرکار نے حضرت صدیق اکبر کے مشورے کو ترجیح دی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب محفل میں بیٹھے مشورے کی تو کسی کا اگر مشورہ نہ مانا جائے تو اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، موقع اور محل سے اس کی بات کو قبول کر لینا یہ سرکار کی سنت ہے۔ جیسے صدیق اکبر کے مشورے پر سرکار نے قبول فرمایا صدیق اکبر کے مشورے کو، تو فوراً وحی الہی کا نزول ہو گیا، جبریل امین تشریف لے آئے اور آنے بعد کہا، بات سلام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، مشورہ تو میرے عمر کا مشورہ تھا کہ جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔
لیکن چونکہ میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، جو چاہے فیصلہ کریں آپ، تو لہذا اب آپ نے جب فدیے کا معاملہ طے کر لیا تو اب احکام فدیہ کا نزول ہو گیا، تو فدیے کے احکام قرآن کریم میں نازل ہو گئے، یعنی جیسے جیسے ضرورت پیش آئی ویسے ویسے وحی کا نزول ہوتا گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر انعام و اکرام فرمایا تھا، اور سرکار نے چند صحابہ اکرام کو مقرر اور متعین فرمایا تھا، جیسے وحی نازل ہوتی تھی اس وحی پر بلاتے تھے، بلانے کے بعد ان کو وحی لکھوا دیا کرتے تھے اور اسے چیک فرما لیتے، جیسے حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں جیسے سرکار پر وحی نازل ہوتی آقا یاد فرماتے میں حاضر خدمت ہو جاتا، سرکار مجھے وہ وحی لکھوا دیتے، میں وحی لکھتا اور لکھنے کے بعد سرکار کو سنا دیتا۔ سرکار ارشاد فرماتے اس آیت کریمہ کو جو نازل ہوئی ہے فلاں مقام پر لکھو، فلاں صورت میں لکھو، اور جب دوسری نازل ہوتی فرماتے اسے فلاں مقام میں لکھو، فلاں صورت میں لکھو، فلاں جگہ لکھو۔ تو ایسے سرکار نے مصحف شریف میں اپنی حیات طیبہ میں ہی جمع فرما دیا تھا، جیسا جیسا قرآن نازل ہوا ایسا نہیں ہے کہ سرکار پر وحی نازل ہوئی ہو اور سرکار نے اسے محفوظ نہ کرایا ہو۔ صحابہ اکرام کو لکھوا دیتے تھے، حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں وہ وحی لکھ لیتا تھا، پھر لکھنے کے بعد میں پھر اور صحابہ کے بیچ آتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ وحی نازل ہوئی ہے، سرکار نے مجھے لکھوایا ہے، تم بھی لکھ لو۔ تو اور صحابہ اکرام بھی اس وحی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو آج ترتیب ہے قرآن کریم کی ہمارے پاس، وہی ترتیب سرکار نے قائم فرمائی تھی، لکھوائی تھی، اور وہی ترتیب لوح محفوظ پر بھی موجود تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی ہی ترتیب لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ اب وہ لوگ بدبخت ہیں، بدعقل ہیں، وسیم رضوی جیسے نالائق ناہنجار لوگ جو حکومتوں کی شے پر چند ٹکڑوں کی وجہ سے اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لیتے ہیں، ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ جب تک تیری سانس چل رہی ہے تو اس روئے زمین پر موجود ہے، اب جب تیری سانس ختم ہو جائے گی، تیرا وقت پورا ہو جائے گا، اس وقت کا تو انتظار کر جب عذاب کے فرشتے تجھ پر مسلط ہوں گے اور قرآن کریم کی توہین کا بدلہ تجھ سے لیں گے، اور ایسا عذاب الہی نازل ہوگا کہ عالم کے لیے عبرت کا مقام حاصل ہو جائے۔ یہ لوگ طارق فتح نرا جاہل، ان پڑھ جپٹ گنوار، اور وسیم رضوی شیعہ بدبخت، ایسے لوگ یقیناً قرآن کریم کی بے حرمتی کی وجہ سے کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اسلامی سلطنت میں واجب القتل۔ لوگ آج اس بات پر آواز دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ پہنچ گیا۔ ارے سپریم کورٹ کو تو مذہبی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق و اختیار ہی نہیں۔ ارے قرآن کریم کے معاملے میں دنیا کی کوئی بھی کورٹ اور کچہری کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن میں مداخلت کرے۔ لہذا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اس عرضی کو فوراً خارج کر دے اور وسیم رضوی پر ایک بھاری جرمانہ عائد کر دے کہ اس نے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کی۔ اور جو لوگ
اس بدبخت کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، ملک کے امن و امان اور عافیت و سلامتی کو برباد کرنے والے لوگ۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ قربان کر دے گا اللہ اور اس کے رسول پر۔ ارے جب ہمارا دین ہی محفوظ نہیں رہا تو ہماری جانیں کس کام کی ہیں، ہمارا مال کس کام کا ہے، ہماری عزت و آبرو کس کام کی ہے؟ اور یاد رکھو، یہ کیا ان کی نسلیں صبح قیامت تک قرآن کریم میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن پاک ببانگ دوہل باطلا فرقے باطلا کو چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے تم میں کوئی مائی کا لال جو اس میں کچھ کمی کر کے دکھا دے؟ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن عظمت قرآن میں کوئی حرف یا نقطہ اس کا ختم نہیں ہو۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، بڑے افسوس کا مقام ہے یہ، ایسے لوگ جو اسکول اور کالجز سے فارغ ہو کر کے دین سے بے بہرا ہیں، ان کا دل دیکھو 1-2 منٹ بڑھ رہے ہیں لیکن خاص بات ہے، میرا یہ فرض ہے کہنے کا آج کے حالات میں، 5 منٹ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا مسلمانوں۔ ایسے لوگ جو قرآن و سنت سے جن کے دل بالکل خالی ہیں، اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے، ایسے ہی لوگ جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں، دین سے متنفر ہو کر آزاد خیال بنتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہاری اپنی مذہبی ذمہ داری ہے، اللہ کے یہاں تم میں کا کوئی فرد جواب دہی سے بچ نہیں سکتا اس بات سے کہ تم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، اس لیے آج یہ گمراہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ کاش کہ پیدا ہوتے ہی تم نے اس حکمت کو سمجھ لیا ہوتا کہ مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ارے فرمایا گیا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو، نصرانی کے گھر پیدا ہو، کافر و مشرک کے گھر پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سادہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ماں باپ پر ہے کہ اسے یہودی بنا دے، مشرک بنا دے، مجوسی بنا دے، کافر و زندیق بنا دے یا مومن مسلمان بنا دے۔ مسلمانوں کے یہاں جو اذان دی جاتی ہے بچے کے کان میں، وہ اس لیے دی جاتی ہے اور یہ بتانے جتانے کے لیے دی جاتی ہے کہ اے آنے والے نومولود، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے اے بچے، تو کان کھول کے سن لے، تو جس گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والوں کا گھرانہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ کہ تو مسلمان ہے، لہذا جب تو اپنی زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھتا جائے، قرآن و حدیث کو اپناتا چلا جائے۔ اس لیے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس لیے اس بچے کو پہلے ہی آتے ہی سمجھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو، اول تو ہم خود قرآن پاک پڑھتے نہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن ان طاقوں میں سجانے کے لیے آیا ہے؟ یہ اس کا حق ہے کہ تم اسے جوزدان میں بند کر کے رکھ دو یا کسی کی میت پہ چند لوگ بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کر لے؟ کیا یہی حق ہے اس کا؟ ارے یہ تو تمہاری پوری زندگی میں کامیابی لانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت میں اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اس کی تلاوت کے ساتھ اسے سمجھو، اس کے احکام کو جانو، قرآن و حدیث کے فیصلے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھو۔ تم نے کتنی ناقدری کر کے چھوڑ دی قرآن پاک کی۔ ارے انگلش ٹیوشن پڑھانے والوں کو
ढाई 5 हज़ार रुपए तुम दे सकते हो। और यही हाफिज कुरान अगर तुम्हारे बच्चे को कुरान पढ़ाता है तो 100 रुपए देने में तुम्हारे चेहरे बिगड़ते हैं, शर्म नहीं आती। ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ली है और जो तुम्हारी हिदायत का वाहिद जरिया है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। और तुम्हें तौफीक नहीं है कि तुम मस्जिद आ जाओ। क्या जुमा तुम्हारे ऊपर फर्ज है या 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है तुम्हारे ऊपर? जब नमाज पढ़ते हो तो मसाइले नमाज जानते हो कि तुम्हारी नमाज हो भी रही है कि नहीं हो रही है। आइम्मा चीख चीख कर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम्हारी अक्लों पे से ये पर्दे हटेंगे और तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त आओगे? जरा सोचो अपनी तबाही और बर्बादियों को। अगर तुम नहीं संभले तो याद रखना फिर तुम संभल नहीं पाओगे। फितनों का जमाना है, फितने रोज उठ रहे हैं, आ रहे हैं। लिहाजा ऐ लोगों, याद रखो, मस्जिदों को आबाद करो अपने सजदों से और कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करो और अपने बच्चों को दीन सिखाओ ताकि वो गुमराह ना हो सके। अरे कम से कम तुम्हारे मरने के बाद हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत तो कर दें। अगर तुम्हारी नज़ा के आलम में वो तुम्हारे सरहाने बैठकर यासीन की तिलावत तो कर दे। तुम मर जाओ तो गस्साल को ढूंढने के लिए बाहर इधर उधर भागते फिरते रहते। अगर तुम्हारा बेटा गुस्ल जनाजा का तरीका उसे मालूम होगा तो वो इधर उधर क्यों जाएगा? बाप के जनाजे का गुस्ल खुद देगा, बाप के मैयत का गुस्ल खुद देगा। और जब नमाज पढ़ाने का तरीका उसे मालूम होगा तो वो खुद बाप की जनाजे की नमाज अफजल है, उसी का हक है कि वो नमाज जनाजा पढ़ाए। तो क्या ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे दीन सीखें, तुम दीन सीखो? तो अगर ये चाहते हो तो मस्जिद को आओ, मस्जिद आबाद करो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, उसकी तालीमात पर अमल करो। ये सिर्फ ताकों में सजाने के लिए नहीं आया, इसे जुमेरात के दिन लोबान और ऊद का धुआं देने के लिए नहीं आया, दुकान में मकान में बरकत के लिए इसका तावीज़ टांगने के लिए नहीं आया, ये हिदायत के लिए आया। इसे पढ़ो, हिदायत हासिल करो। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात ये सोचते होंगे कि ये कैसा मौलवी है कि इतने सख्त जुमले कह देता है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरी शरई जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें तुम्हारा दीन सही तरीके से सिखा दूं और बता दूं। प्यार से जो मानने वाला है उसे प्यार से समझाया जाता है, जो डांट और डपट करके मानने वाला है उसे डांट और डपट करके समझाया जाता है। हम आपके पास गली गली कूचा कूचा आते हैं दावत लेकर, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिद को नमाज के लिए आते हैं। फजर के बाद तुम्हारे लिए हम बैठने के दर से कुरान देते, बच्चा बूढ़ा जवान सब पढ़ता है, तुम क्यों नहीं आते पढ़ने के लिए? इशा के बाद दरसे हदीस होता है, नमाज पढ़ी और फौरन उठ के चले जाते हैं जैसे ना जाने कहाँ से भाग रहे हैं। एक 10 मिनट बैठोगे तो क्या तुम्हें 1-2 हदीसें नहीं याद हो जाएगी, 1-2 मसले नहीं मालूम हो जाएंगे? क्यों उठ के भाग जाते हो इतनी जल्दी? क्यों नहीं बैठते हो कुरान और हदीस सीखने के लिए? और हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? हम तो कह रहे हैं 24 घंटे ऑन ड्यूटी है तुम्हारे लिए, तुम आओ तो सही, सीखो तो सही, कोई मसला मालूम करना है पूछो तो सही। मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ, अल्लाह के यहाँ आप खुद अपने मामलात के ज़िम्मेदार हैं। मैं इन तमाम मामलात से बरी हूँ। मैं बार बार दावत दे रहा हूँ, आओ बैठो सीखो, नहीं आते तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।